میرا نام قمر آغا ہے۔ آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے عمران خان کی جیل میں کا جانا۔ وہاں پہ اب کب تک رہیں گے یہ پتہ نہیں، ابھی تک ان کے وکیل کوشش کر رہے ہیں ان سے ملنے کی، لیکن سنا ہے کہ آج ان کو شاید کچھ وکالت ناموں پہ دستخط ان سے کرانے ضروری ہوتے ہیں، جس پہ بینک، جس کے اوپر جیل اتھارٹیز کی بھی مہر لگی ہوتی ہے، جس کے لیے دقت ہو رہی ہے ان لوگوں کو۔ بہرحال دوسری طرف یہ بھی ہے کہ ان کو ایک بہت چھوٹے سے کمرے میں ایسے جیل میں رکھا گیا ہے جس میں صرف میرے کرمنلز رہتے ہیں، اور کھانا بھی ان کو وہی ملا جو عام لوگوں کو ملتا ہے۔ کوئی گھر سے کھانا لانے کی پرمیشن ابھی تک نہیں ملی ہے۔ سنا ہے کہ اب ان کو 2 یا 3 جوڑا کپڑا، کچھ ٹوتھ پیسٹ، اس طرح کی چیزیں لانے کی اجازت مل گئی ہے، روزمرہ کی چیزیں۔ دوسری چیز یہ بھی ہے کہ 2 اہم چیزیں ہوئی ہیں، ایک تو ان کا جیل جانا، اور دوسرے ساتھ ہی میں یہ بھی اناؤنس ہو گیا کہ جو انٹرم گورنمنٹ بنے گی وہ 2-3 مہینے کے لیے نہیں بنے گی، بلکہ وہ 8-9 مہینے چلے گی۔ ابھی تو کہا جا رہا ہے فروری، ہو سکتا ہے اس کے بعد بھی اگلے سال میں، فروری کے بعد میں بھی شاید الیکشن ہو۔ اس کا کارن یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ جو نئے سینسس کی رپورٹ آ گئی ہے، اس رپورٹ کے مطابق وہاں پہ نئی کانسٹیچوئنسی بنانی ہوگی، ری ڈرا کرنی ہوگی کانسٹیچوئنسیز کی۔ پاپولیشن بھی بڑھ گئی ہے پاکستان کی، جس کے حساب سے تقریباً 25 کروڑ کے ہو گئی ہے، تو نئی کانسٹیچوئنسی بنے گی۔ یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ کام 1 سال میں بھی پورا ہو پائے گا، تو جب تک یہ پورا نہیں ہوگا الیکشن نہیں ہوں گے، اور جب تک الیکشن نہیں ہوں گے تو انٹرم گورنمنٹ سत्ता میں رہے گی۔ انٹرم گورنمنٹ کا یہ ہے کہ انٹرم گورنمنٹ کی سत्ता میں رہنے میں کہ یہ ہے کہ پوری طریقے سے سینا کا کنٹرول۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹرم گورنمنٹ کے اوپر کوئی اکاؤنٹیبلٹی اس کو نہیں ہوتی، الیکٹڈ تو ہے نہیں تو کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں، وہ جو جی چاہے اس سے جو کہا جائے گا وہ کرے گی۔ اور سینا ابھی خود ڈر رہی ہے، اگر ضرورت پڑی تو وہ بھی سत्ता میں سوئم بھی آ سکتی ہے، ایسی بات نہیں ہے، وہ میں بعد میں بات کروں گا۔ فی الحال جو وہاں سے رپورٹس آ رہی ہیں اس میں یہ ہے کہ دمن کی نیتی جاری ہے، لوگوں کو اریسٹ کیا جا رہا ہے، خاص طور سے وہ لوگ جو ان کے سمرتھک تھے یا پرو ڈیموکریسک موومنٹ کی بات کر رہے تھے، ایک ساتھ میں وہ بھی کھڑا ہو گیا تھا ان کے ساتھ ساتھ۔ ڈیموکریسی ہونی چاہیے، آرمی کو بیرکس میں جانا چاہیے، آرمی کو پولیٹیکل رول نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ اس لیے بھی عمران خان سے جڑ گئے تھے کیونکہ عمران خان بھی اس طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ فی الحال وہاں پہ کوئی بہت بڑا ڈیمونسٹریشن یا کچھ نہیں ہو رہا ہے، یہ دبانے میں کامیاب ہو گئے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے، سبھی یہ بات جانتے ہیں، اگر کسی پاپولر موومنٹ کو بہت زیادہ دبایا جاتا ہے تو پھر وہاں پہ انڈر گراؤنڈ ملیٹنٹ موومنٹ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پاکستان میں تو پہلے سے موجود ہے دھارمک کٹر پنتھی ملیٹنٹ موومنٹ، تحریک اسلام، تحریک طالبان پاکستان، یہ ایک نہیں ہے، اس میں بہت سے گٹ ہیں چھوٹے چھوٹے جڑے ہوئے ہیں، اسی کے ساتھ امبریلا آرگنائزیشن بن گئی ہے، اور نئے نئے لوگ اس کو جوائن کر رہے ہیں جو پاکستان کے خلاف ہے۔ یہ بیسیکلی آپریٹ کر رہے ہیں تھوڑا سا بلوچستان میں، اور ادھک تر ان کا جو فوکس رہتا ہے وہ خیبر پختونخوا، جس کو ہم لوگ پہلے نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس کہتے تھے، یہ وہیں پہ آپریٹ کرتے ہیں۔ اور ان کا پورا پلان یہ ہے کہ کسی صورت سے اس پارٹ کو پاکستان سے نکال لو، آزاد کر دو، اور دوسرا جو پشتون ایریا ہے افغانستان کا اس سے اس کو جوڑو، جو کہ پہلے جیسا پہلے تھا۔ طالبان بھی یہ چاہتے ہیں، طالبان بھی جو ڈورن لائن ہے پارٹیشن کی اس کو ماننے پہ تیار نہیں ہے۔ وہ انگریزوں نے یہ پارٹیشن کیا تھا سیکنڈ اور تھرڈ افغان وار کے بعد، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، سیکنڈ انڈو افغان وار کے بعد یہ شروع ہوا تھا، پھر اس کے بعد تھرڈ کے بعد 1919 میں شاید اس کو مانیتا پراپت ہو گئی، یہ بارڈر بن گیا اس سمے کا برٹش انڈیا اور افغانستان کے بیچ میں، تو پشتون 2 حصوں میں بٹ گئے۔ اب یہ ہے کہ ان کو افغانستان کی جتنی بھی گورنمنٹ آئی ہیں تب سے لے کے اب تک کسی نے اس کو ڈورن لائن کو یعنی پاکستان کے بارڈر کو ریکگنائز نہیں کیا، اور وہاں کے بھی لوگ نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ آپس میں مل جائے تاکہ پشتون میجورٹی ہو جائے گی پورے افغانستان میں، ایک بڑا ایریا ہوگا، وہ ایک بڑی پاور بھی بن سکتے ہیں۔
तहरीक तालिबान की बहुत सपोर्ट है वहाँ पे, इसलिए इस्लामिक मिलिटेंसी को बढ़ाने में पाकिस्तान की सेना का बहुत बड़ा हाथ था। उसको बढ़ाने के लिए हजारों मदरसे खोले गए थे। उन्हीं मदरसे के जो से पढ़ के जो लड़के निकलते हैं वो तालिबान बने। जो अफगान मदरसे में थे पहले, वहाँ पे अफगान रिफ्यूजीज जो थे उनके मदरसे से निकले तो वो अफगान तालिबान बने, और दूसरे नए जो अब निकल रहे हैं वहाँ पे जो इधर के हैं वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान ग्रुप को ज्वाइन कर रहे हैं। तो इनकी सपोर्ट भी बढ़। दूसरी तरफ सेकुलर मूवमेंट भी है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ अपनी डिस्कशंस में। सेकुलर मूवमेंट भी काफी स्ट्रांग है वहाँ पे इस समय, वो भी ऑपरेट कर रहे हैं। तो डर इस बात का है कि सेकुलर ग्रुप भी आर्म्स उठा सकते हैं, जैसा कि बलूचिस्तान में है, और हो सकता है कि आपस में कोऑर्डिनेशन भी इनका बन जाए, जैसे इस्लामिस्ट का बना हुआ है तरीके पाकिस्तान, यानी खैबर पख्तूनख्वा के और बलूचिस्तान के इस्लामिस्ट और अफगानिस्तान के इस्लामिस्ट जो है ये मिल गए हैं, इनको सपोर्ट है। इनके पास बहुत असले हैं जो अमेरिकन छोड़ के गए थे। अब ये है कि अगर ये संभव है कि वहां पे मिलिटेंट मूवमेंट काफी स्ट्रांग हो सकता है, इस्लामिक होगा या नॉन इस्लामिक होगा, दोनों तरफ से होगा। आर्मी का पहले काफी दबदबा था, काफी सपोर्ट बेस था, इसी की पाकिस्तान की जो कट्टरपंथी धार्मिक संस्थाएं हैं, जो पॉलिटिको रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, जो पॉलिटिक्स में भी है और धर्म में भी विश्वास रखती है, जोड़ के चलती है, जैसे जमात इस्लामी पाकिस्तान की है, या जमातुल उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान का जो ग्रुप है, या और दूसरे बहुत से भी हैं ग्रुप्स हैं जो कट्टरपंथी पॉलिटिको रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, वो खुल के आर्मी को सपोर्ट करते। और पीडीएम जो बना था उसके जो लीडर या सरबराह जो थे मौलाना फजलुर रहमान थे, रखे गए थे। और फिर उसके अलावा ये भी है कि अब पीपीपी जो है, पीपुल्स पार्टी ऑफ पाकिस्तान भुट्टो की, वो भी अब खुल के, उसकी भी सपोर्ट बेस बहुत कम हो गया है सिंध के अंदर। अब वो खुल के आर्मी के साथ, उनको लगता है कि उनका फ्यूचर आर्मी के साथ है। बिलावल भुट्टो पूरी तरीके से साहब आर्मी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो अपने को भी बचाना, करप्शन में बहुत इन्वॉल्व है, उनका नाम है। और दूसरे ये कि पार्टी के सर्वाइवल के लिए भी। और नवाज शरीफ के जहां तक सवाल है, नवाज शरीफ की जो पार्टी है ये मुस्लिम लीग नवाज शरीफ जो कहलाती है, PMLN, ये जो है ये हमेशा से जमात और देवबंद और तबलीगी जमात के साथ, इनकी फैमिली के बड़े पुराने कनेक्शन है इनके साथ। और नवाज शरीफ को स्वयं जियाउल हक साहब ने पिकअप किया था, उन्हीं ने प्रमोट किया था इसको। ये उस जमाने में यूथ में हुआ करता था, शायद जमात इस्लामी की। इनके फादर तबलीग में बहुत एक्टिव थे। और जब भी वो चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बने, या उनके भाई शहबाज शरीफ जो अब आजकल प्राइम मिनिस्टर हैं, इन लोगों ने इन सब संस्थाओं को, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस को, उनकी जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि लश्कर तैयबा वगैरह की, हाफिज सईद वगैरह को लाखों रुपए, करोड़ों रुपए हर साल पंजाब के बजट से उनको मिलता था, और उसके अलावा भी ये लोग मुहैया कराते थे। तो इनका तो पुराना संबंध है। बीच में नवाज शरीफ की थोड़ी सी झड़प हो गई थी, लड़ाई हो गई थी, लेकिन जमात इस्लामी वगैरह से उनके रिश्ते वैसे ही बने थे, और सऊदी अरेबिया से भी बने हुए थे। और सऊदी अरेबिया ने की ही वजह से वो बच भी गए, और उनको जेल से भी सऊदी अरेबिया का प्रेशर उस समय किंग अब्दुल्ला थे, उनके क्राउन प्रिंस हुआ करते थे, यकीन थे, उन्हीं ने छुड़वाया। फिर ये लंदन चले गए, पहले सऊदी अरेबिया फिर लंदन, फिर लंदन उनके मरने के बाद से अब्दुल्ला के, तो ये लंदन में शिफ्ट हो गए इलाज के बहाने से। अब इमरान खान की जो पार्टी है PPP, तहरीक इंसाफ, ये एक पार्टी थी जिसने अपने अच्छे संबंध, इसका बड़ा चेंज रहा है, बदलते हुए इसके एक जमाने में ये बहुत करीब हो गए थे। खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान के साथ इन्हीं ने बड़ा गठबंधन बना लिया था, बड़ी सपोर्ट थी इनको तालिबान से। और उसकी वजह भी ये थी कि ये जो तालिबान वहां पे काफी स्ट्रांग थे, मदरसों का बहुत इन्फ्लुएंस था, उन्हीं ने बनाया। मगर जमात इस्लामी और दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस जो थी वो इनको कभी नहीं मानती थी। उनका मानना ये था कि ये
آدمی جو ہے دوسرے ٹریڈیشن کا ہے، دھارمک ٹریڈیشن کا نہیں ہے. اور جب یہ پرائم منسٹر بنے تھے ان کا اپوز بھی کیا تھا، کیونکہ آرمی نے ان کی سپورٹ سے بنے تھے، اس لیے وہ لوگ خاموش ہو گئے تھے. ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ بالکل جو ہے ویسٹرن اسٹائل کا آدمی ہے، اور اس کی جو رکھ رکھاؤ جو ہے وہ بھی ویسٹرنائز ہے، اور پھر ڈیموکریسی کی بھی یہ بات کرنے لگا تھا. اور ان لوگوں نے یہاں تک کہا کہ جو انڈیا نہیں کر پایا 70-75 سالوں میں، وہ اس آدمی نے 3 مہینے کے اندر کر کے دکھا دیا. یعنی یہ پاکستان کو توڑنے والا ہے، یہ باہر سے ملا ہوا ہے اور توڑنے کی اس کی نیت ہے. وہ بلکہ انہوں نے اپنی ناراضگی بھی ظاہر کی تھی ان سب آرگنائزیشنز نے جتنے بھی تھے، لیکن یہ کہ آرمی نے سوچا تھا کہ یہ بیسٹ بیٹ ہے، اور انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ آرمی سے مل کے ہم کام کریں گے، کوآپریٹ کریں گے آرمی کے ساتھ. اور بعد میں آرمی کا ایک اصول ہے پاکستان کی کہ وہ کسی بھی حکومت کو 5 سال چلنے نہیں دیتی. جب ان کا بھی 5 سال پورا ہونے لگا تو آرمی وہ اس لیے کرتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آرمی جو ہے وہ بہت اسٹرانگ ہو جائے، آرمی سے زیادہ الیکٹڈ گورنمنٹ اسٹرانگ نہ ہو جائے، تو اس کو لا پاور میں یوز کرو اور پھر ہٹا دو ستا سے، تاکہ وہ اور مقدمے دائر کر دو اگر وہ بولے، نہیں تو اس کو چھوڑ دو، پھر جب ضرورت ہو تو دوبارہ سے ان کو لے آؤ. یہ پرکریا کافی سمے سے چل رہی ہے آرمی کی، وہ سب کے ساتھ یہی کرتی ہے جو بھی پد ستا میں آتا ہے پاور الیکٹڈ گورنمنٹ. اب یہ ہے کہ آرمی کا عمران خان نے ایک کام تو کیا کہ وہاں کے مڈل کلاس اربن یوتھ میں تو بالکل ہی ڈسکارڈ کر دیا، اور یہ کہہ کہ پاکستان کی آرمی کچھ کرنے نہیں دیتی، آگے نہیں بڑھنے دیتی ملک کو، اور روڑی وادی جو وچار ہیں اس کے، اور پھر اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ الیکٹڈ گورنمنٹ جو ہے اس کے پاس ریئل پاور ہونی چاہیے، اس کے پاس جو ہے جو ڈیسیجن میکنگ اس کے پاس ہونی چاہیے، نہ کہ سینا کے پاس ہو. اور پھر یہ بھی اس طرح سے پروپیگنڈا جو ہوا، عمران خان کی تو ہمت نہیں تھی تب بولنے کی، اوروں نے جو بولا کہ بھائی یہ کیسی آرمی ہے جو ہر جنگ بھارت سے ہار گئی اور پھر بھی اس کے بعد یہ اکڑ کے چلتے ہیں، وہ کرپٹ بہت ہے، انیفیشینٹ ہے، اور اس پوزیشن میں نہیں کہ اگر دوسری جنگ بھارت سے ہو تو یہ جیت پائیں گے. اور بے انتہا کرپٹ ہے، اور ہر چیز پہ ان کا قبضہ ہے، اکنامی کے اوپر بھی، پالیٹکس کے اوپر بھی، اور سینا میں جس طریقے سے ان کا جو لائف اسٹائل ہے. جو قمر باجوہ صاحب جب ریٹائر ہوئے تو اس وقت ایک آفیسر نے فائنانس منسٹری کے لیک کر دیا کہ ان کی بیوی کے اکاؤنٹ میں تقریباً 6 بلین سے بھی زیادہ روپیہ ہے. سمجھ لیجیے یہ ایک آرمی آفیسر کتنا پیسہ کما کے جاتا ہے ریٹائر. اور پھر دوسری بات یہ کہ یہ لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد یہ لوگ سب پہلے ہی اپنے بھائی بیٹے بھتیجے ان سب کے مکانات کے نام پہ مکان بزنسز یورپ امریکہ کینیڈا آسٹریلیا میں کر لیتے ہیں. جنرل کیانی شاید آسٹریلیا میں رہتے ہیں، ان کا بہت بڑا رانچ ہے وہاں پہ، کوئی کہیں ہے کوئی کہیں ہے کوئی کہیں ہے. ابھی جنرل باجوہ صاحب پیرس میں پائے گئے تھے جہاں پہ لوگوں نے ان کو کافی ہوٹ بھی کیا پاکستان میں. عمران نے آرمی کو بہت، لیکن جماعت کا بہت بڑا نیٹ ورک ہے، تبلیغ کا بھی اور جماعت اسلامی کا بھی. ان کے بہت مدرسے ہیں، جمیعت العلماء اسلام جو چلاتی ہے، اور دوسری دیوبند والی آرگنائزیشن ہے، وہ مدرسے تمام پھیلے ہوئے ہیں، نیٹ ورک ہے، جن کا کام یہ ہے کہ ہر مسجدوں سے کہنا کہ بھائی ڈیموکریسی کا اسلام میں کوئی رول نہیں ہے، اسلام میں سخت گورنمنٹ چاہیے، اسٹرانگ گورنمنٹ ہم کو چاہیے، اور بھارت کے خلاف تو جنگ کے پروپیگنڈا ہی کرتے ہیں. پاکستان جو ہے وہ دھرم کے نام پہ بنا ہے، اس لیے یہاں پہ اسلامک حکومت ہونی چاہیے، شریعہ لاز آنی چاہیے. یعنی وہ ایک اسٹیپ اور آگے بھی بڑھ جاتے ہیں جس کو بیچ بیچ میں پاکستان روکتی ہے. تو ایک مزاج ہے وہاں، خاص طور سے مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، دکاندار، اسکول ٹیچرز، ٹیلرز، ان شہروں میں ان کے اندر، اور گاؤں گاؤں میں یہ اب پھیل رہے. ان کی بہت سی باتیں جو دھرم سے ریلیٹڈ ہے ان کو تو لوگ کافی مانتے ہیں، مگر ان کا پولیٹیکل اپیل ان کی نہیں مانتی، ان کو ووٹ وغیرہ نہیں ملتا، زیادہ ہی اگر الیکشن لڑتے ہیں جیتنے کی کنڈیشن میں نہیں ہوتے. تو اس وجہ سے، لیکن یہ ہے کہ ان کا وسپر کمپین بہت اسٹرانگ ہے، اور یہ بہت سسٹمیٹک ڈھنگ سے یہ کام کرتے ہیں. ان کے پاس بہت بڑا کیڈر ہے جو اس طرح کی باتیں پھیلانے لگتا ہے. عمران خان کے خلاف پروپیگنڈا آپ شروع یہ پہلے ہی سے کر چکے ہیں، کریں گے اور وہ کریں گے.
کیا ہوگا یہ تو کہنا ابھی جلدی ہے، مگر ایک بات تو یہ طے ہے کہ اس سمے پاکستان کے اندر اور زیادہ سخت حکومت آئے گی، اسی کے انٹرم گورنمنٹ ہوگی اور پاکستان کی سینا پیچھے ہوگی اس کے، اور وہ دمن کی نیتی کو اور آگے لے جائے، اس لیے کہ کسی کو بولنے کا کوئی اختیار بچے گا نہیں، اور دیکھنا یہ ہے کہ اپوزیشن کیسا کھڑا ہوتا ہے، اس لیے کہ پبلک ریلی میٹنگز یہ سب تو بھول جائیے، ہونے کی سمبھاونا ہی نہیں نظر آتی، کرنے ہی نہیں دیں گے، جو کرے گا وہ بھی جیل جائے گا، ہزاروں لوگ جیل میں آلریڈی پہنچ گئے پی 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 کے، جس میں عورتیں بھی بہت ہیں، لڑکیاں بھی بہت ہیں، ان کے ساتھ بہت درویوہار ہوا ہے، جو رپورٹس آ رہی ہیں عورتوں کے ساتھ، لڑکیوں کے ساتھ خاص طور سے، تو یہ حالات ہیں وہاں کے۔ اب ایک ڈر سب کو یہ لگا ہوا ہے، پورے انڈیا میں بھی میں سمجھتا ہوں گا، یہاں پہ بھی لوگوں کو اور ریجن میں بھی، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پاکستان میں ڈی اسٹیبلائزیشن ہونے لگے، اس لیے کہ پاکستان کی سمسیا پولیٹیکل تو ہے ہی، ساتھ میں اکنامک کرائسس اتنی گمبھیر ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی گورنمنٹ سالو کر پائے، اور ادھار لے کے ملک چلتے نہیں، ادھار انویسٹمنٹ آنا بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ لا اینڈ آرڈر انویسٹمنٹ کے لیے ضروری امن شانتی ہو یا اچھا انفراسٹرکچر ہو اور سب کچھ ہو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ چائنا کی کوشش یہ ہے کہ سعودی عربیہ اور دوسرے ملکوں سے وہ پیسہ لے، سعودی بھی یہ دیکھیں گے کہ امن اگر ہے تبھی وہ انویسٹ کریں گے، اپنا پیسہ برباد کوئی نہیں کرتا، اور یورپ امریکہ سے جو انویسٹمنٹ آنے کا مجھے نہیں لگتا کہ آگے، اب انہوں نے اناؤنس کیا ہے اپنی بہت سے ایسٹس کو نیلام کرنے کی بات کی ہے، بہت چیزیں ہیں جس کے اندر پاکستان از فار سیل، تو یہ وہاں کے لوگوں کا کہنا ہے، تو اب یہ دیکھنا ہے کہ اس میں کون کون انویسٹ کر، بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ یو اے ای چاہتا ہے کہ وہاں کے پورٹ اس کو مل جائے، یا وہاں کے الیکٹرک پاور اسٹیشنز کے لیے بھی اس کی نظر ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی کئی چیزیں ہیں، سعودی بھی چاہیں گے کہ مگر یہ کہ پہلی شرط یہ ہوگی کہ امن شانتی رہے، جیسے ہی سعودی عربیہ سے نے ایم او یو سائن کیا، یہ نہیں ہوا کہ وہ آئے کہ لگائیں گے، صرف انڈرسٹینڈنگ ہوئی کہ ہم 10 بلین کا کہ یہ جو ہے ریفائنری وہاں پہ گورڈر جو کہ بلوچستان کا شہر ہے جہاں پہ گورڈر پورٹ بھی ہے، ڈیپ سی پورٹ، وہاں پہ لگائیں گے، ویسے ہی اسی کے کچھ ہی دن کے بعد فوراً وہیں پہ ایک ملیٹنٹ اسٹرائک ہوئی، جو اور طلب یہ ہے کہ یہ اسٹرائک جو ہوئی تھی یہ جمعیت العلماء اسلام کی مسجد میں ہوئی، وہاں پہ بہت سے لوگ مرے، 25-30 اور زیادہ بھی بڑھ رہے ہیں، بہت 100 کے قریب انجرڈ بھی ہوئے تھے، جو انجرڈ ہوئے اس میں بھی لگاتار لوگوں کے مرنے کی بھی خبر، سیریس وہ یہ جو اٹیک تھا وہ کیول اس بات کو سعودی عربیہ کو دکھانے کا تھا کہ آپ اگر آئیں گے تو یہاں پہ سیف نہیں ہے، اور چائنیز سٹیزنز کو بھی لگاتار مارا جا رہا ہے، بلوچستان میں سیکولرز بھی مار رہے ہیں اور یہ لوگ بھی مار رہے ہیں، دھارمک جو وہاں پہ کٹرپنتھی سنستھائیں، اور اگر یہ حالات بڑھے تو یہ بہت سی جو ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں جنہوں نے یہ پھر آزاد ہو جائیں گی، یہ بھی لوٹ مار کرنا شروع کر دیں گی، یہ ہم نے بہت سی جگہوں پہ دیکھا، ہم نے کیا سبھی جانتے ہیں، افریقہ میں اس کی مثال ہے، سینا 2 بھاگوں میں بٹ گئی، امن میں آپس میں لڑ رہے وہاں پہ کیا کہتے ہیں سودان کے اندر، اور جس طریقے سویلین ایریاز پہ بامبنگ ہوئی، پاکستان کی آرمی کوئی اس سے الگ نہیں ہے، دنیا کی آرمی سب ایک ہی طرح کی ہوتی ہے، ان کو ایک بار پاور کا مزار لگ جاتا ہے تو پھر یہ سب چھوڑتی بھی نہیں، کیا ہوگا کیسے ہوگا یہ ابھی جلدی ہے بات کرنا، ہم اگلے پوڈ کاسٹ میں آپ سے اس طرح سے پاکستان کے اوپر اور بات کریں گے، آج کے اس ایشو میں ہم اتنے ہی، آپ کا بہت بہت دھنیہ واد، آپ نے قیمتی سمے نکال کے دیکھا، امید کرتے ہیں کہ اگر آپ کو پسند آیا ہے تو آپ سبسکرائب بھی کریں، پروموٹ بھی کریں، اور کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹ ضرور لکھیں جس سے ہمیں کافی مدد ملتی ہے، آپ کو بہت بہت